شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے احکامات کو بھلا کر گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے ان کو زمین پر اپنا نائب بنایا تھا، مگر یہ تو تیری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، کیا ان کے دل میں تیرا خوف اور ڈر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انسانوں میں غصہ اور شہوت کا عنصر رکھا ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں، اور تم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے تم گناہ سے محفوظ ہو۔ اگر تم میں بھی یہ چیزیں آ جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ مگر فرشتوں نے کہا، نہیں، ہم تب بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم اس امتحان کے لیے اپنی جماعت سے 2 پرہیزگار فرشتے تیار کر لو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت دونوں کو اس کام کے لیے چنا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں یعنی غصہ اور شہوت عطا کر دیں اور شہر بابل میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ 1 مہینہ تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، لوگوں میں ان دونوں کے فیصلے بہت مشہور ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت ان کے پاس اپنا ایک مقدمہ لے کر آئی۔ یہ دونوں اس کے حسن و جمال کے عاشق ہو گئے، اور انہوں نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف بلایا، مگر اس نے کہا، تمہارا دین اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو مار دو، اس کے بعد میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے اس کی بات سن کر اس کو انکار تو کر دیا، مگر اندر سے وہ دونوں اس کے عشق میں جل رہے تھے۔ عشق کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ دونوں اس کے گھر جا پہنچے۔ اس نے پھر وہی کہا، یا تو تم شراب پیو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا میرے بت کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سوچا، سجدہ کرنا شرک ہے اور قتل کرنا حق العباد کے منافی ہے، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پی کر وہ مست ہو گئے، اور اس مستی میں انہوں نے بت کو سجدہ بھی کیا، اس کے شوہر کو قتل بھی کیا، اور زہرا کو اسم اعظم بھی بتا دیا۔ اسم اعظم کی مدد سے وہ آسمان پر پہنچ گئی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا، اور اس کی شکل زہرا ستارے کی طرح ہو گئی۔ شام کو جب ہاروت و ماروت کا نشہ اترا تو وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ وہ اسم اعظم بھی بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، یہ تو روز شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، اور پھر بھی شہوت سے مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو انسان اگر گناہ کر لے تو کیا تعجب ہے، اس نے میری تجلی نہیں دیکھی ہے۔ یہ سن کر فرشتے بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے زمین والوں پر لعنت ملامت کرنے کی بجائے ان کے حق میں دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک عذاب کو چن لیں۔ انہوں نے کہا، دنیا کا عذاب تو وقتی ہے، مگر آخرت کا عذاب ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے انہوں نے دنیاوی عذاب کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکوا دیا، اور ان کے نیچے آگ دہکا دی ہے۔ ان کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آ رہی ہیں، اور وہ تا قیامت اسی طرح لٹکے رہیں گے۔